السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں عبارت شرح جامی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل قولک فی الدار رجل لتخصصه بتقدیم الخبر لأنه اذا قیل فی الدار علم ان ما يذکر بعده موصوف بصحة استقراره فی الدار فهو فی قوة التخصیص بالصفة۔ ومثل قولك سلام عليك لتخصصه بالنسبة إلى المتكلم إذ أصله سلمت سلاما عليك إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، مبتدا نکرہ واقع ہو تو وہ نکرہ مطلقہ نکرہ محضہ تو مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن وہ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے جس میں کسی بھی طریقے سے تخصیص ہو گئی ہو، تو ان تخصیصات کا بیان چل رہا ہے، تو اسی میں سے ایک مثال دے رہے ہیں فی الدار رجل، کہ یہاں پر بھی رجل نکرہ ہے اور یہ مبتدا واقع ہے، یہاں پر بھی تخصیص ہوئی ہے۔ یہاں پر تخصیص کیوں ہوئی ہے؟ یہاں پر تخصیص بچوں اس لیے ہوئی ہے کہ یہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا گیا ہے، تو خبر کو مقدم کر دینے کی وجہ سے یہاں پر تخصیص ہوئی ہے۔ وہ تخصیص کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جب ہم نے فی الداری مقدم کر کے خبر کو کہا فی الداری، تو فی الدار کا مطلب ہے گھر میں ہے، تو جیسے ہم کہیں گے فی الدار ویسے ہی ہمارا مخاطب یہ سمجھ جائے گا کہ اب فی الدار کے بعد اس کا ذکر ہوگا جو گھر میں مستقر اور رہنے کی یا ٹھہرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو گھر میں مستقر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، صحت استقرار سے جو موصوف ہو، وہ اس کے بعد مذکور ہوگا۔ جب یہ پہلے ہی فی الدار میں سمجھ میں آ گیا، جان لیا گیا، تو اب بعد میں جب ہم نے رجل کا ذکر کیا تو یہ رجل محض نہیں ہے، رجل نکرہ محضہ نہیں رہا، بلکہ یہ رجل متخصص موصوف بصحت استقرارہ فی الدار کی قوت میں ہو گیا۔ رجل موصوف بصحت استقرارہ فی الدار کے قوت میں ہو گیا۔ جب اس قوت میں ہو گیا تو اب یہاں پر گویا کہ یہ رجل کی صفت بن گیا صحت استقرار فی الدار، تو صحت استقرار فی الدار کی صفت سے یہ موصوف ہو گیا، تو اب ہر رجل مراد نہیں ہے بلکہ وہی رجل مراد ہے جو صحت استقرار فی الدار کی صفت سے موصوف ہو۔ تو اب ایسی صورت میں فی الدار رجل میں رجل یہ نکرہ محضہ نہیں رہا بلکہ نکرہ مخصصہ ہو گیا ایک صفت کے ذریعے سے، اور وہ صفت ہے صحت استقرار ہی فی الدار۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو اس لیے یہاں پر خبر کی تقدیم کی بنا پر نکرہ مخصص ہو گیا۔ فرماتے ہیں فی الدار رجل، جیسے کہ تمہارا کہنا فی الدار رجل لتخصص ہی، تو یہاں پر رجل نکرہ مبتدا واقع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخصص ہو گیا ہے بتقدیم الخبر، خبر کو مقدم کرنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ لأنہ، خبر کو مقدم کرنے کی وجہ سے کیسے تخصیص ہوئی؟ تو فرماتے ہیں لأنہ اذا قیل، کیونکہ جب کہا گیا فی الدار علما، تو یہ فی الدار کہنے ہی سے جان لیا گیا ان ما یذکر بعدہ، کہ اب فی الدار کے بعد جس کا ذکر ہوگا موصوف وہ موصوف ہوگا بصحت استقرارہ فی الدار، استقرارہ فی الدار کی صحت سے موصوف ہوگا، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ گھر میں مستقر ہو سکے۔ فَهُوَ فِي قُوَّةِ التَّخْصِيصِ بِالصِّفَةِ، تو یہاں پر یہ صحت استقرار ہی فی الدار سے موصوف ہونا یہ صفت سے مخصص ہونے کی تخصیص کی قوت میں ہے۔ وَمِثْلُ قَوْلِكَ، ایسے ہی ایک اور مثال دے رہے ہیں صاحب کافیہ، فرماتے ہیں ایسے ہی آپ کا کہنا سلام علیک، تو سلام علیکہ میں یہ سلام یہ نکرہ ہے اور مصدر ہے یہ، تو
تو یہ نکرہ سلامن مبتدا واقع ہو گیا، علیکہ اس کی خبر ہے، یہاں پر نکرہ کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ یہاں پر بھی تخصیص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلامن یہ نکرہ ہے، مصدر ہے، حقیقت میں یہاں پر عبارت تھی سلمت سلامن علیک، میں نے تمہیں سلام کیا، تم پر سلام کرنا۔ تو یہاں پر سلم تو سلامن تھا، تو سلام در حقیقت مفعول مطلق تھا، منصوب تھا، لیکن فعل کو حذف کر دیا گیا استمرار کے قصد اور استمرار اور دوام کے قصد سے، یعنی وہ فعل پر دلالت کرتا تھا، حدوث پر دلالت کرتا تھا سلم تو سلامن، لیکن جب استمرار اور دوام کا قصد کیا گیا تو فعل کو حذف کر دیا گیا تاکہ سلام اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا جائے، اور جملہ اسمیہ چونکہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے تو دوام اور استمرار کے قصد سے یہاں پر فعل کو حذف کر دیا گیا، اور جو سلامن مصدر منصوب تھا، مفعول مطلق جو تھا منصوب تھا، اس کو مرفوع کر دیا گیا، اس کو مبتدا بنا دیا گیا، تو سلام علیکہ کہہ دیا گیا۔ تو اب یہاں پر بھی سلام سے ہر سلام مراد نہیں ہے، ہر ایک کا سلام مراد نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ سلم تو سلامن علیکہ کی جگہ میں ہے اور استمرار اور دوام کے قصد سے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے، تو اب گویا کہ یہاں پر ہر سلام مراد نہیں ہے بلکہ وہی سلام ہے جو متکلم کر رہا ہے، تو متکلم کی جانب سے جو سلام ہے وہ سلام اس سے مراد ہے۔ تو اب متکلم کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ تخصیص ہو گئی اور اشتراک اس میں کم ہو گیا، کہ سلام جو کہ بہت عام تھا، بہت زیادہ اشتراک تھا اس میں، لیکن جب متکلم کی جانب وہ منسوب ہوا تو اب ہر سلام مراد نہیں ہوا بلکہ سلام متکلم مراد ہے۔ تو سلام علیک کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری جانب سے سلام ہے آپ کو، نہ کہ کسی اور کی جانب۔ تو اب متکلم کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے یہاں پر تخصیص ہو گئی۔ فرماتے ہیں لتخصصہ بالنسبۃ الی المتکلم، یہاں پر یہ سلام یہ مخصص ہو گیا ہے متکلم کی جانب نسبت ہونے کی وجہ سے، اذ اصلہ کیونکہ اس کی اصل ہے سلمت سلام علیک، فحذف الفعل تو فعل کو حذف کر دیا گیا، وعدل الی الرفع اور سلامن کو جو منصوب تھا اس کو رفع کی طرف پھیر دیا گیا، کیوں؟ لقصد الدوام والاستمرار، دوام و استمرار کے قصد کے لیے، فکأنہ قال تو گویا کہ اس متکلم نے سلام علیک کہنے سے گویا کہ اس نے کہہ دیا سلامی۔ سلامی کا مطلب اب کوئی کہے کہ سلامی تو یا متکلم کی جانب مضاف ہو گیا تو یہ تو معرفہ ہو گیا یا متکلم کی جانب اضافت کی وجہ سے، تو صاحب شرح جامی فرماتے نہیں، یہ معرفہ نہیں ہوا ہے۔ گو سلامی کا معنی یہ نہیں ہے کہ میری طرف مضاف ہو کر، یعنی سلام کو مضاف نہیں، بلکہ اس کا معنی ہوگا سلام من قبلی، یعنی جیسے پہلے نکرہ تھا ویسے اب بھی نکرہ ہے، بس اختصاص ہوا ہے اس میں میری جانب نسبت کی وجہ سے، متکلم کی جانب نسبت کی وجہ سے، اس لیے سلامی کی تفسیر صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اے سلام من قبلی علیک، آپ پر میری طرف سے سلام ہو۔ ھذا ھو المشہور فیما بین النحات، فرماتے ہیں جو ہم نے وجوہات تخصیص بیان کی ہیں، یہ وجوہ تخصیص یہ نحات کے درمیان مشہور ہیں۔ جمہور نحات کا قول یہی ہے کہ ان تخصیصات کی بنا پر نکرہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے، جبکہ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ ان تخصیصات پر نکرہ کا مبتدا واقع ہونا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تخصیصات میں تکلفات ہیں اور تکلفات رقیقہ واہیہ کمزور ہیں، نہایت کمزور تکلفات ہیں یہ، ان تکلفات کی بنا پر نکرہ کو مبتدا واقع ہونا یہ صحیح نہیں، بلکہ بعض محققین نے یہ کہا کہ دیکھیے جہاں پر مخاطب کو فائدہ حاصل ہو تو اس کو مبتدا بنانا صحیح ہے، اور جہاں پر مخاطب کو فائدہ حاصل نہ ہو تو وہاں پر مبتدا بنانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مبتدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم مبتدا پر جو حکم لگایا جا رہا ہے اس حکم کی خبر دینا، اس حکم کی خبر دینا، یعنی مبتدا کو اس کے حکم کے ساتھ ملا کر خبر دینا یہ مقصود ہوتا ہے،
مبتدا خبر سے، تو اب مبتدا سے اگر وہ نکرہ ہے، اگر مخاطب کو اس سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح ہے، اور جس نکرہ کو مبتدا بنانے سے مخاطب کو فائدہ حاصل نہ ہو تو اسے مبتدا بنانا صحیح نہیں ہے۔ یعنی نکرہ کو مبتدا بنانے کا مدار وہ افادہ ہے، مخاطب کو فائدہ دینا ہے، مفائدے پر اس کا مدار ہے، نہ کہ مذکورہ تخصیصات پر، کیونکہ مذکورہ تخصیصات میں تکلفات ہیں، وہاں پر کچھ نہ کچھ تکلف کیا گیا ہے، اس لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فائدے پر اس کا مدار ہے کہ جہاں پر مخاطب کو فائدہ حاصل ہوتا ہو تو اس کو مبتدا بنانا صحیح ہے، فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہو تو مبتدا بنانا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا کوکب انقض، ستارہ گرا۔ ستارہ چونکہ عجیب و غریب امر ہے، ایک انوکھا امر ہے، تو لوگ جیسی کوکب انقض کہیں گے تو لوگ فوراً متوجہ ہوں گے، بات کو سنیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے یہاں پر، اس لیے کوکب نکرہ ہے لیکن مبتدا واقع ہونا اس کا صحیح ہو جائے گا۔ ایسی کہا جائے رجل شیء، تو رجل شیء تو لوگ پہلے ہی سے جانتے ہیں، وہ اس سے جاہل تھوڑے ہی ہیں، تو جب پہلے ہی سے جانتے ہیں اسے تو وہ متوجہ ہی نہیں ہوں گے، دھیان نہیں دیں گے، توجہ نہیں دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے رجل شیء سے۔ تو اب رجل شیء سے جب کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے انہیں، تو اب ایسی صورت میں رجل کو نکرہ کو مبتدا واقع کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس کو مبتدا بنانا صحیح نہیں ہوگا۔ بہرحال بعض محققین کا یہی کہنا ہے کہ نکرہ کا مبتدا واقع ہونے کا مدار وہ فائدے پر ہے کہ لوگ اگر حکم سے پہلے ناآشنا ہوں اور ایسے نکرہ کو بیان کیا جائے کہ جس سے حکم سے وہ آشنا ہو جائیں، تو ایسی صورت میں لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا تو نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح ہے، اور جہاں پر لوگ اس حکم سے پہلے ہی سے آشنا ہوں تو وہاں پر نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل، مخاطب کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا مدار نکرہ کو مبتدا بنانے کا مدار وہ فائدہ پر ہے، نہ کہ مذکورہ تکلفات پر۔ اب مذکورہ مثالوں میں تکلفات کیا ہیں، کیسے تکلفات کیے گئے ہیں، وہ بھی ابھی ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقال بعض المحققین، بعض محققین نے کہا ہے نحات میں سے، وقال بعض المحققین منہم یعنی نحویوں میں سے کچھ محققین نے کہا ہے کیا مدار و صحت الاخبار یعنی نکرہ کو مخبر عنہ بنانے کی صحت کا مدار علی الفائدہ فائدہ پر ہے، لا علی ما ذکروہ من التخصیصات ان تخصیصات پر نہیں ہے جن کا ذکر نحویوں نے کیا ہے، التی یحتاج فی توجیحاتها الی هذه التکلفات کہ جن کی توجیحات میں ان تکلفات رقیقہ واہیہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کون سے تکلفات رقیقہ واہیہ ہیں؟ مذکورہ مثالوں میں جو تخصیصات ہم نے دکھائی تھیں ان میں کیسے تکلفات ہیں، کیا کیا تکلفات ہیں، اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایک مثال دی تھی وہاں پر تخصیص کی کہ ما احد خیر منکا، تو ما احد خیر منکا میں وہاں پر کوئی یہ کہہ رہا تھا، ہم نے پہلے اعتراض ذکر کیا تھا کہ وہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ما کے تحت نکرہ واقع ہونے کی وجہ سے عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور عموم وہ تخصیص کی منافی ہے، تو وہاں پر جواب دینے کی ضرورت پیش آئی تھی، تکلف کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ کیا کہا تھا وہاں پر کہ یہاں پر تخصیص اپنے معنی حقیقی میں نہیں ہے، بلکہ معنی اصطلاحی میں تخصیص نہیں ہے، بلکہ وہاں پر قلت اشتراک کے معنی میں ہے، یہ تکلف کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ ایسے ہی شرن احرہ زانابن میں کہا گیا تھا کہ یہاں پر تخصیص اس سے ہوئی ہے جس سے فاعل کی تخصیص ہوتی ہے، بچوں یہ تو کہا گیا تھا نا، تو فاعل سے جس کی تخصیص ہو اس کے ذریعے سے وہاں پر مبتدا میں تخصیص ہو گئی، یہ کہنا یہ بھی تو ایک تکلف ہے، کیونکہ فاعل جو فاعل ہوتا ہے وہ تو فعل کے مقدم ہونے کی وجہ سے اور حکم کی تقدیم کی وجہ سے وہاں پر تخصیص ہو جاتی ہے، جبکہ مبتدا کے اندر جو ہوتا ہے حکم مؤخر ہوتا ہے۔ بھئی قامہ کہا آپ نے،
قام زیدن، تو یہاں پر زیدن میں قام رجلن آپ نے کہا تو رجلن میں تخصیص ہو گئی فعل کی تقدیم کی وجہ سے، حکم کی تقدیم کی وجہ سے، کیونکہ قامہ جیسے ہی کہا فوراً اس سے سمجھ میں آ گیا کہ اب بعد میں اس کا ذکر ہوگا جو کہ قیام کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کے برخلاف مبتدا جو ہوتا ہے وہاں پر حکم مؤخر ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر تخصیص اس کے ذریعے سے کیسے ہو جائے گی جس کے ذریعے سے فاعل کے اندر تخصیص ہو گئی۔ اس لیے یہ کہنا بھی ایک تکلف اور تعسف ہے۔ ایسے ہی ایک مثال دی تھی فی الدار رجل میں، تو فی الدار رجل میں کہا گیا تھا کہ فی الدار، یہاں پر فی الدار جیسے ہی کہا ویسے ہی سمجھ میں آ گیا کہ اب اس کے بعد میں اس کا ذکر ہوگا جو کہ استقرار فی الدار کی صلاحیت رکھتا ہو، جو موصوف ہو استقرار فی الدار سے، تو یہ بھی تکلف ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ یہ بھی کیا ہے؟ تکلف ہے۔ ایسے ہی کہا گیا تھا کیوں تکلف کیسے ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ تکلف کیسے فی الدار رجل میں؟ تو فی الدار رجل میں تکلف اس لیے ہے کہ فی الدار رجل کہنا دیکھیے جائز ہے، لیکن اگر یہی وجہ مان لی جائے کہ فی الدار کو جب پہلے ذکر کر دیا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب بعد میں اس کا ذکر ہوگا کہ جو استقرار فی الدار کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اگر یہی مان لیا جائے تو پھر تو یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ فی دارہ رجل کہنا بھی جائز ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ فی دارہ رجل کہنا بھی جائز ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فی دارہ میں رجل گویا کہ جب مبتدا ہے تو وہ رتبتاً مقدم ہوگا، تو فی دارہ میں ہا ضمیر رجل کی جانب لوٹ رہی ہے۔ کس کی جانب لوٹ رہی ہے؟ فی دارہ رجل میں ہا ضمیر، فی دارہ میں ہا ضمیر رجل کی جانب لوٹ رہی ہے، تو اضمار قبل ذکر صرف لفظاً لازم آنا چاہیے، رتبتاً لازم نہیں آنا چاہیے، حالانکہ نحوی حضرات کہتے ہیں فی دارہ رجل کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ایسے ہی سلام علیکہ میں جو توجیہ کی گئی وہ یہ کی گئی تھی کہ اس میں متکلم کی جانب نسبت ہے۔ کیا ہے؟ متکلم کی جانب نسبت ہے۔ ٹھیک ہے، متکلم کی جانب نسبت تو ہوتی ہے اس میں، اور اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریے اس کو فعل کو حذف کر کے جو منصوب تھا اس منصوب کو مرفوع بنایا گیا ہے۔ کیا؟ مرفوع بنایا گیا ہے، تو مرفوع بنانا یہ بھی تو ایک تکلف ہو گیا۔ تو ان تکلفات پر مدار نہ رکھا جائے بلکہ فائدے پر مدار اس کا ہو، تو ایسی صورت میں زیادہ بہتر ہو۔ صاحب شرح جامی یہی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فی توجیحاتہا التی یحتاج فی توجیحاتہا، ان تخصیصات پر مدار نہیں ہے جن کی توجیحات میں ان تکلفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون سے تکلفات؟ الرقیقہ الواہیہ، جو نہایت کمزور تکلفات ہیں، جیسے کہ ہم نے بیان کیا۔ فعلی ھذا یجوز، تو اب اس بنا پر کہ فائدے پر جب مدار ہے تو اب اس بنا پر جائز ہے کہ کہا جائے کوکب انقضت الساعۃ، ایک ستارہ ابھی گرا، تو یہاں پر کوکب النکرہ ہے، مبتدا واقع ہونا صحیح ہے، کیونکہ لوگ اس کے یہ امر غریب ہے، لوگ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں، وہ متوجہ ہوں گے، بات کو سنیں گے، ان کو فائدہ حاصل ہوگا، لحصول الفائدہ، کیونکہ یہاں پر فائدہ حاصل ہوگا۔ ولا یجوز، اور یہ کہنا جائز نہیں ہوگا کہ رجل قائم یا رجل شیء کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعدم ہی، کیونکہ فائدہ یہاں پر حاصل نہیں ہوگا کہ لوگ پہلے سے اس سے آشنا ہیں۔ وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ یہ قول جو بعض محققین کا ہے یہ اقرب إِلَى الصَّوَابِ ہے، کیونکہ ورود استعمال اسی پر ظاہر ہے، اور زیادہ تر ورود استعمال یہی ہے کہ جہاں پر فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہاں پر نکرہ کو مبتدا بنا دیا جا رہا ہے، اور جبکہ جہاں پر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے وہاں پر نکرہ کو مبتدا نہیں بنایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ورود استعمال بھی اسی پر زیادہ ہے، اسی پر ظاہر ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، تو یہاں پر وجوہ نکرہ ہے لیکن مبتدا واقع ہو گیا، حالانکہ مذکورہ تخصیصات میں سے کوئی بھی تخصیص اس میں نہیں ہے۔ ایسی اللہ نے فرمایا فَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا، تو یوم لنا میں یوم نکرہ مبتدا واقع ہو گیا ہے کیونکہ اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، جبکہ مذکورہ تخصیصات میں سے کوئی بھی اس میں تخصیص نہیں ہے۔ الی آخر فرماتے وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، یہ قول درستگی کے زیادہ قریب ہے، بعض محققین کا قول۔ تو صاحب شرح جامی نے یہاں پر جو بعض محققین کا قول ذکر کیا اس کو ترجیح دے دی ہے۔ چلیے اب آئندہ سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔